ظلم اور جو بربریت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو صہیونی ہے، جو زائنسٹ ہے، وہ پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اور اس چیز کا احساس خود یہودیوں کو ہے۔ تل ابیب اسرائیل کے اندر بھی اور اسرائیل کے باہر رہنے والے جو یہودی ہیں، ان کو اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوا ہے۔ پچھلے دنوں لندن میں میئر لندن کو خصوصی بسیں چلانی پڑی یہودیوں کے لیے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو برطانیہ کے شہری ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں یا وہ آئے ہوئے ہیں۔ سینیٹر فنان اللہ نے کل ایک بل ٹیبل کیا وہاں پہ سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ میں۔ اس بل میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں صہیونیت جو ہے اس کی تبلیغ جاری ہے۔ بڑی عجیب بات۔ اب دیکھیں، ایک سینیٹر ہے اور اس نے بل پیش کیا اور کمیٹی نے اس کو منظور کیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے۔ ناظرین، آج بات ہم کر رہے ہیں زائنزم، یہ صہیونیت۔ یہ اس لیے آج کیوں کر رہے ہیں بات؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ 7 نومبر، یہ آج 8 ہے، کل 7 ہے، ٹھیک، ایک واقعہ پیش آیا امسٹرڈیم میں، ہالینڈ میں، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ وہاں یورپا کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، اور وہاں پہ 2 ٹیمز آمنے سامنے تھیں، اور دونوں، ایک ٹیم جو تھی وہ امسٹرڈیم کی تھی اور ایک ٹیم جو تھی وہ تل ابیب کی تھی، مکابی کے نام سے، مکابی تل ابیب، یعنی کہ اسرائیل کی ٹیم تھی، اور اس کا مقابلہ تھا ایجیکس امسٹرڈیم سے۔ تو ان دونوں ٹیموں کے میچ کے دوران ایک بہت بڑا جھگڑا اور فساد کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ تل ابیب کی ٹیم تھی، اسرائیل کی ٹیم تھی فٹ بال کی، تو اس میں اس کے ساتھ جوز آئے ہوئے تھے، ان کے جو شائقین تھے وہ یہودی بھی تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جو ایجیکس ایمسٹرڈیم ٹیم ہے، اس میں وہاں پہ جو موجود مقیم عرب ہیں، یا ہو سکتا ہے ساتھ دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوں، یورپین ملکوں سے، تو وہ وہاں پہ آ کے تو ان کو اپنی ٹیم کو وہ اس کا کر رہے تھے، اس کی حمایت کر رہے تھے۔ اس دوران عربوں نے یا تل ابیب والوں نے، زائنسٹ جو یہودی ہیں، انہوں نے نعرے بازی کی، لیکن ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ٹھیک ٹھاک، اور اس قدر ہوئی کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کو بھیجنا پڑ گیا، اور پولیس کی خصوصی بسیں آئیں، اور انہوں نے پھر بھر کے جو تل ابیب کی ٹیم کے جو شائقین ہیں، جو ان کے جو حمایتی تھے، جو ظاہر ہے کہ جو یہودی تھے زیادہ تر، ان کو اٹھایا اور ان کو ریسکیو کیا، اور پھر پورے ایمسٹرڈیم میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یعنی کہ جو عرب ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے غزہ پہ ظلم ڈھائے، اور یہ ان کے ساتھی ہیں۔ تو اس کو پھر آج جو جس طرح سے رپورٹ ہوا، اس کو اینٹی سیمیٹزم کہا گیا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے خلاف کوئی خاص ٹارگٹ حملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قابل مذمت ہی ہوتا ہے، اور یہ قابل مذمت ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو غصہ ہے، یہ جس کی ریئیکشن ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس پہ کسی کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا ہے کسی کے پاس جواب؟ اس کو اینٹی سیمیٹزم کہہ کے تو آپ آگے گزر جائیں گے، لیکن جن کو لوگوں کو غصہ ہے، ان کا غصہ کیا ناجائز ہے؟ تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بات یہ آج اس واقعہ کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو نیتن یاہو لیڈ جو گورنمنٹ ہے، جو کہ بیسیکلی تو ایک الائنس کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو وہاں پہ جنگ شروع کی ہے، اور جو ظلم اور بربریت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ مٹھی بھر فلسطینی جو غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں، مٹھی بھر ہی ہیں، مطلب پوری دنیا کے مقابلے میں پوری دنیا اس نیتن یاہو کی حامی ہے، اور ان کو یہ جتنے جو یورپ ہے وہ ان کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، ان کو فنڈز دیتا ہے، اور باقی دنیا خاموش، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ اس کی حمایت کر رہی ہے۔ خاموش ہونے کا مطلب یہی ہے۔
تو پوری دنیا کے مقابلے میں تو وہ مٹھی پر ہے. تو ان پہ جو انہوں نے ظلم اور جو بربریت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو صہیونی ہے، جو زائنسٹ ہے، وہ پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو گئے. اور اس چیز کا احساس خود یہودیوں کو ہے. تل ابیب اسرائیل کے اندر بھی اور اسرائیل کے باہر رہنے والے جو یہودی ہیں، ان کو اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر جگہوں پہ اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، ورنہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہماری نسلوں کو خطرہ ہے. یہ نسلوں والی بات زیادہ اہم ہے. اب اس کی بات جو ہے نا، اگر آپ تھوڑی سی یہ میں بات کر کے تو اس کا آگے میں حوالہ دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں لندن میں میئر لندن کو خصوصی بسیں چلانی پڑی یہودیوں کے لیے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو برطانیہ کے شہری ہیں یا وہاں رہ رہے ہیں یا وہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. تو کیا پوری دنیا میں یہ چھپتے پھریں گے؟ یہ حالات ہو گئے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئیں گے، ان پہ پھر وہ لوگ حملہ آور ہوں گے جنہوں نے دل میں اپنا غصہ پال رکھا، اور وہ غصہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ جائز ہے. اب وہ غصہ کرنا یا ان پہ حملہ کرنا تو ہم جائز نہیں کہہ سکتے، لیکن ریزننگ تو اپنی جگہ پہ جائز ہے، اور اسی وجہ سے وہ غصہ ہے. تو پوری دنیا میں یہ چھپتے پھریں گے. اور پھر اس سے لنک کر رہا ہوں ایک بات کو، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھی اس حوالے سے، زائنزم کے حوالے سے، صہیونیت کے حوالے سے ایک بڑی اہم واقعہ ہوا ہے. پاکستان میں تو کوئی یہودی نہیں رہتا. جو کبھی تھے کراچی میں یا ایک آدھ کو لاہور میں تھا، وہ تو یہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں. اب آج ان کی جو رہنے والی، جہاں پہ وہ رہتے تھے، ان کی بلڈنگز کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، دکھاتے ہیں، لیکن یہاں نہیں ہے. لیکن ایک سینیٹر ہے، سینیٹر عفنان اللہ. سینیٹر عفنان اللہ سینیٹر مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں. اور سینیٹر مشاہد اللہ جو ہیں، وہ اپنی پہچان آپ تھے. وہ جب بھی ٹی وی پہ آتے تھے تو ایسے بولتے تھے کہ بولنے والوں کی بولتی بند کرا دیتے تھے. کمال بولتے تھے، کیا اشعار اور کیا ان کا انہوں نے بیک گراؤنڈ میں اور موقع محل کے مطابق اشعار کو بولنا. اور خاص طور پہ فواد چودھری جیسے ایسے بندے کی جس کا کوئی توڑ نہیں تھا تمام جماعتوں کے پاس، جب وہ وزیر اطلاعات تھے پی ٹی آئی کے، جب وہ وزیر تھے، وزیر اطلاعات بھی رہے اور پھر وزیر سائنس بھی رہے، لیکن وہ اسپوکس مین رہے، تو اس کا کوئی توڑ نہیں تھا کسی کے پاس. تو واحد ایک بندہ مشاہد اللہ خان تھا، جو اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ موٹے پو لیتا تھا. مشاہد اللہ خان نے ان کا ایک بہت عجیب و غریب نام بھی رکھ دیا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا. تو فواد چودھری ہو یا کوئی بھی ہو، ان کا توڑ مشاہد اللہ خان تھے. تو ان کے بیٹے ہیں سینیٹر عفنان اللہ. سینیٹر عفنان اللہ نے کل ایک بل ٹیبل کیا وہاں پہ سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ میں. یہ سینٹ کی کمیٹی ہے جہاں پہ بل جو پیش ہوتے ہیں، ان پہ جو داخلہ سے متعلق ہوتے ہیں، داخلی صورتحال سے متعلق ہوتے ہیں، اس پہ غور ہوتا ہے. اس بل میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں صہیونیت جو ہے اس کی تبلیغ جاری ہے. بڑی عجیب بات. اب مجھے اور آپ کو تو بالکل یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اب دیکھیں ایک سینیٹر ہے اور اس نے بل پیش کیا اور کمیٹی نے اس کو منظور کیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے. اب سینیٹر عفنان اللہ کے ذہن میں کیا ہے، یہ تو ان سے بات کر کے یا اس بل کی پوری تفصیلات پڑھ کے پتہ چلے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہ صرف صہیونیت کی تبلیغ جاری ہے، بلکہ اس کے نشانات کی نمائش ہوتی ہے. اور ان دونوں پہ انہوں نے سزائیں تجویز کی، جو تبلیغ پہ 3 سال اور نمائش پہ 2 سال، اور دونوں پاس ہو گئی. یعنی کمیٹی نے پاس کر دی ہیں. اب وہ سینٹ میں آئے گا تو سینٹ پاس کرے گا. تو صہیونیت جو ہے، یہ دراصل اس تحریک کو کہا جاتا ہے جو یہودیوں نے زیر زمین رہ کر بنائی تھی. جب کہا جاتا ہے کہ ان پہ دائرہ حیات تنگ ہو گیا تھا، جسے ایرا آف ڈائسپورا کہا جاتا ہے، جب یہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور اپنی شناخت کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اس وقت انہوں نے زیر زمین یہ ایک تحریک بنائی تھی، یہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد تو بہت آگے کی بات بھی کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تحریک ہے، یہ وہ زیر زمین تحریک ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے کہ سوچ سے بھی اوپر، اور ان کا جو ایجنڈا اور ان کا جو مقصد ہے وہ بہت آگے کا ہے۔ اور انہوں نے ایک بقول ڈاکٹر سعد احمد کے کہ ایک آرڈر آف الومنائے بھی بنا رکھا ہے، اس آرڈر آف الومنائے کے تحت وہ بہت سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو غیر یہودی ہوتے ہیں لیکن وہ پوری دنیا میں چمکتے ستارے ہوتے ہیں، وہ سیاست ہو، وہ کھیل ہو، وہ سائنس ہو یا کوئی بھی میدان ہو، اس میں جو بھی ابھرتا ہوا بندہ ان کو نظر آتا ہے اس کو وہ اپنے اندر لینا، اپنی اس تحریک کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو وہ مکمل ان کا ہو جاتا ہے یا ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی ایک تھیوری کے مطابق کہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قدر اس صہیونیت کی، اس زائنزم کی تحریک کے بارے میں باتیں مشہور ہیں۔ اب پاکستان میں بھی سینیٹر عفنان اللہ کے بقول اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کی کوئی تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے نشانات کی نمائش ہو رہی ہے، وہ ہم بھی پتہ کریں گے اور آپ کو جب ہمیں پتہ چلے گا تو بتائیں گے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ صہیونیت کے مطابق، اور اس بل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو سینیٹر عفنان اللہ نے پیش کیا ہے، کہ جو بندہ ان کے نظریات کے مخالف ہوتا ہے صہیونیت میں اس کو قتل کرنے کا درس دیا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اب پاکستان میں صہیونیت کے علمبردار کون ہیں اور وہ کیسے اس کی نمائش کر رہے ہیں اور کیسے ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ اب چھپنے والی تو نہیں ہے، یہ سامنے آ ہی جائے گی، کیونکہ اگر یہ ڈاکومنٹ ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگا۔ تو یہ صہیونیت کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ایک ریئیکشن موجود ہے، اور اس کا اظہار پاکستان میں بھی ہوا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایمسٹرڈیم میں ہوا ہے فٹ بال میچ کے دوران، اور بڑی ہی خوفناک وہ صورتحال تھی۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ واقعتاً یہ لوگ ہیں اور یہ اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے خلاف ریئیکشن بھی تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اب میں دوسرا اپنا موضوع جو ہے وہ ہے پھر اگین، جس کی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ میرا گلا بار بار جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، تو وہ ہے سموک۔ سموک میں ہم بات کرتے رہیں گے جب تک حکمران نہیں جاگ جاتے۔ دیکھیں یہ والی جو انہوں نے تھیوری لے کے آئے کہ سموک انڈیا سے آ رہی ہے اور وہاں پہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں اور وہاں سے یہ آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ اگر ملتان میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، بتائیں کہ آج کے دن وہاں کتنی سموک ہے؟ لاہور سے تھوڑی کم ہوگی، موجود ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے گلے خراب ہمیں پتہ چل رہے ہیں، انہیں فلو اور زکام کا ان پہ جو حملہ ہوا ہے، تو وہاں بھی سموک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ساری انڈیا سے آئی ہے۔ انڈیا سے آنے کا چلو ہم لاہور کی حد تک تو یقین کر لیا تھا، حالانکہ میں نے نہیں کیا تھا، لوگوں نے کر لیا تھا اور انہوں نے کوشش کی تھی یقین دلانے کی۔ تو کیا انڈیا سے آئی ہوئی جو سموک ہے اب ملتان بھی پہنچ گئی ہے، اتنا سفر طے کر گئی ہے، اور وہ اسلام آباد بھی پہنچ گئی ہے؟ تو یہ بیسیکلی یہ تھیوری بالکل غلط ہے۔ یہ انڈیا پہ ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی یہ کوشش بالکل گونڈی کوشش ہے۔ آپ اس کے لیے جب تک اقدامات نہیں کرتے، یہ 1-2 مہینے ہوتے ہیں، سال میں ہر دفعہ آتے ہیں، سب کو پتہ ہے، کچھ نہیں کیا۔ اب آپ بیرون ملک ہیں، آ جائیں خیر خیریت سے، لیکن اس پہ سسٹینیبل سٹیپس لیں تاکہ اگلے سال یہ نہ ہو، کیونکہ یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک فلو اور زکام اور گلے کی خرابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لنگز میں جا کے یہ بہت شدید اور بڑی خطرناک بیماریاں پیدا کرتی ہے اور انسانی زندگی کے دورانیے کو کم کر رہی ہے۔ یہ اب تک کی ریسرچ یہی ہے کہ 10-10 سال لوگوں کی زندگیاں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگوں کو عذاب میں یہ 2-3 مہینوں میں جو ڈلے رہتے ہیں، اس کو پلیز اگر یہ کوئی سسٹینیبل سٹیپس لیے جائیں، کوئی ریسرچ بیس بات کی جائے، کوئی حقیقت پر مبنی بات کی جائے اور اس پر کوئی اقدامات کیے جائیں
اور وہ اقدامات کیے جائیں جس سے یہ اس کا تدارک ہو سکے، تو پھر آپ لوگوں کی نظروں میں آپ قابل قدر ہوں گے۔ یہ ادھر ادھر ڈال کے یہ معاملہ اس طرح سے اس سے بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اور ہم اس میں مسلسل بات کریں گے اور مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ یہ ساری جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں یہ صرف کہانیاں ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں کہ ایک ملک گیر تحریک کا اعلان کیا جائے، اور ملک گیر تحریک سے مراد یہ ہے کہ 1 سے 2 سے 3 دن جو ہے وہ ملک کے بہت بڑے بڑے جو شہر ہیں، جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ تو لیکن اس کا کاؤنٹر بھی دوسری طرف سے تیار ہے، اور ادھر سے دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کا اعلان کب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، انشاءاللہ اپڈیٹ کے لیے کل